اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 21 ذی القعدہ سن 1442 مطابق 2 جولائی سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع وقت ایک قیمتی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے اور اس کا صحیح استعمال کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين۔ برادران اسلام، میرے عزیز بھائیو، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ ٹھگ لیے جاتے ہیں اور دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک صحت و تندرستی، دوسرے فرصت و فراغت۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ ان دونوں نعمتوں کی کما حقہ قدردانی نہیں کرتے اور ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت ناپسند ہے کہ میں کسی آدمی کو بیکار دیکھوں کہ اس کے پاس دین یا دنیا کی کوئی مصروفیت نہ ہو۔ اپنے وقت کی قدر کرنا اور اپنا نظام الاوقات مرتب کرنا دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک دینی خوبی اور پاکیزہ خصلت ہے۔ نیز اس سے افراد اور معاشرے کا ترقی یافتہ اور مہذب ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ علماء کرام، سلف صالحین، ماہرین فن اور انوکھی اور امتیازی صلاحیت والے لوگ اپنے وقت کی پوری قدر کرتے تھے اور اس کو مفید کام میں لانے کی فکر میں رہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے دینی میدان میں بے انتہا خدمات انجام دیں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے لاتعداد کارنامے انجام دیے۔ یقیناً لوگوں میں قابل تعریف اور اچھا آدمی وہی ہے جو اپنے وقت کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دے، وقت کی پابندی کے ساتھ اپنی دینی اور دنیاوی ذمہ داریاں پوری کرے، نمازوں کو وقت پر ادا کرے۔ بلا شبہ یہ سب سے بہتر نیکی اور سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اپنے وقت کی قدر کرنے والوں، ہم کو اپنے معمولات کا نظام الاوقات مرتب کرنا چاہیے اور وقت کا ایک ایک لمحہ کام میں لانا چاہیے۔ بس ایک ملازم کو اپنی ڈیوٹی کا پورا وقت محنت کے ساتھ اپنے کام میں گزارنا چاہیے۔ اسی طرح ہر شعبے میں کام کرنے والے کو اپنی ذمہ داری بحسن و خوبی پوری کرنی چاہیے۔ ہم کو میٹنگ اور اجتماعات میں ٹھیک وقت پر پہنچنا چاہیے اور اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اپنے آرام کا وقت متعین کرنا چاہیے، نیز اپنے اہل و عیال کے لیے وقت فارغ کرنا چاہیے اور پابندی سے ان کے ساتھ بیٹھنا اور تبادلہ خیال کرنا چاہیے۔
ایسے ہی عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فأعط کل ذی حق حقہ۔ تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری ذات کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے بال بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ وقت تو بہرحال گزر جائے گا، بلکہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بس اس کی قدر کرنا اور اپنے عمل کی ترتیب بنانا دینی خوبی اور تہذیبی ثقافت کا حصہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ الحاصل، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا وقت یا تو کسی دینی کام مثلا نماز اور اذکار وغیرہ میں استعمال کرنا چاہیے، یا پھر کسی فرض منصبی اور ضروری کام میں یا اپنی تعلیم اور مطالعہ میں لگانا چاہیے، یا پھر کسی بھی نیک عمل اور نفع بخش کام میں لگانا چاہیے جس سے خود کو اور اپنے اہل خانہ کو فائدہ پہنچے، نیز اپنے معاشرہ اور وطن کو نفع حاصل ہو۔ یا اللہ، ہماری عمر اور ہمارے وقت میں خیر و برکت عطا فرما، اور ہم کو اپنے وقت کی قدردانی کی توفیق دے دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہم کو رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اور قیامت کے دن ہم سے اپنے وقت اور اپنی عمر کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ مدارس میں ابھی گرمی کی چھٹیاں شروع ہوئی ہیں، ہمارے بچوں کے پاس کافی وقت اور فرصت ہے، بس وقت کے صحیح استعمال میں ان کی مدد کریں اور ان کو تاکید کریں کہ وہ ان اوقات کو قرآنی علوم اور حفظ میں لگائیں۔ بلا شبہ یہ بہت محبوب عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کو مفید کتابوں کے مطالعہ کی طرف متوجہ کریں، نیز ان کو فلاحی کاموں اور رفاہی سرگرمیوں پر آمادہ کریں جس سے ان کو، ان کے معاشرے کو اور ان کے وطن کو فائدہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، اپنے وقت کی اور اپنے بچوں کے قیمتی وقت کی حفاظت کریں، اور اس میں بڑھ چڑھ کر نیکی اور خیر کے کام کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے وقت اور آپ کی عمر میں خیر و برکت ڈال دے گا، آپ کی نیکیوں اور کارناموں میں خوب اضافہ ہوگا، اور آپ کے اہل و عیال کو سعادت مندی اور آپ کے وطن کو کامیابی اور نیک نامی حاصل ہوگی۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے لیے دینی احکام اور طبی ہدایات پر عمل آسان کر دے، اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔